ایک بھائی تھے, بھائی طاہر سردار, جی جی اب وہ ایز اے پاسٹر خدا کی خدمت کر رہے ہیں. تو ہم جب دعا میں بیٹھے تو مجھے دعا کے اندر وہ شخص نظر آیا, اچھا اور مجھے کہا گیا کہ اس کے پاس جا, اس کو جا کے میرا کلام سنا. اور جب میں نے اپنی ٹیم کے ساتھ بات شیئر کی ان دو بھائیوں کے ساتھ, تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو کرنا چاہیے, آپ کو جانا چاہیے. لیکن میں نروس تھا کہ میں کیسے جاؤں گا, کیونکہ آج سے پہلے نہ میں نے کسی کو کلام سنایا, نہ میں کلام سے واقف تھا, نہ میں کسی اور چیز سے واقف تھا. تو میں بڑا نروس تھا اس چیز کو لے کے. لیکن جب دعا میں بیٹھے تو خدا نے کہا کہ نہیں تو جا. اور میں جب اس شخص کے پاس گیا, اس کے گھر کا دروازہ میں نے نوک کیا, اس نے مجھے اندر بلایا. تو جب میں اندر گیا تو انہوں نے وہ مجھے دیکھ کے مسکرائے, کیونکہ وہ میرے فرینڈ بھی تھے. اچھا اچھا تو صحیح. میں اندر گیا, بیٹھے, ان سے بات ہوئی. تو میں نے کہا کہ میں آج آپ کے لیے ایک میسج لے کر آیا ہوں, خدا نے آپ کے لیے میسج بھیجا ہے. میں نے کہا, وہ ہنسنے لگ گئے, جی کیا میرے لیے میسج خدا نے بھیجا. تو میں نے ان کو کہا کہ خدا یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے پرانی زندگی کے مزے لیے ہیں, پرانی چیزوں کے مزے لیے ہیں, اب آپ خدا کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. خدا کی زندگی کو آپ اس کا مزہ چکھیں کہ خدا میں ہو کر کیسی زندگی ہوتی ہے. تو آپ اپنی پرانی چیزوں سے توبہ کریں اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں. خدا چاہتا ہے کہ آپ نئی زندگی پائیں. تو وہ شخص جو ہے وہ ہنسنے لگ گئے, کہہ رہے ہیں یار تجھے نہیں پتا میری زندگی کے بارے میں کہ میری زندگی کیسی ہے اور کیسی نہیں ہے, اور تو مجھے آ کے خدا کے کلام کی باتیں سنا رہا ہے. اور کوئی بات کرنی ہے تو کرو, یہ بات میرے ساتھ نہ کرو. تو میں بڑا سا جو نا وہ تھوڑا جذباتی ہو گیا ادھر. میں اٹھ گیا, میں کہا میں خود سے نہیں آپ کے پاس آیا, مجھے خدا نے بھیجا ہے. مجھے خدا نے جو ہے وہ آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اس کو خدا کا کلام سنا جا کے, کہ تو اپنی زندگی سے بدل, اپنی زندگی کو بدل اور باز آ اور نئی زندگی میں داخل ہو. تو میں اٹھ کھڑا ہو گیا اور میں نے وہاں پر بڑے ایمان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ الفاظ جو ہے ان کو بیان کیے. میں نے کہا اب میں آ گیا ہوں اپنی مرضی سے, خدا کی مرضی سے, لیکن نیکسٹ ٹائم میں خود نہیں آؤں گا, آپ مجھے کال کر کے بلائیں گے, میں خود نہیں آؤں گا. ٹھیک ہے. میں کہا میں یہ آپ کو چیلنج کر کے جاتا ہوں کہ آپ خود مجھے بلائیں گے. تو میں وہاں سے چلا گیا. پھر میں دوبارہ اپنی ٹیم کے پاس آیا, میں نے ان کو جا کے ساری بات شیئر کی کہ بھائی میں نے اس کو جا کے یہ میسج دیا ہے لیکن اس نے مجھے قبول نہیں کیا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ قبول کرے گا کیونکہ یہ خدا نے آپ کو بھیجا ہے وہاں پر. تو پھر ہم دعا میں بیٹھ گئے, دعا کرنے لگ گئے. فرائیڈے کا دن تھا, پھر سیٹرڈے کا دن تھا. ہم 4 گھنٹے 5 گھنٹے جو ہے دعا کے اندر اپنا ٹائم گزارتے تھے, پسینوں پسینی ہو جاتے تھے. ساری رات جو ہے وہ ہم دعا میں وقت گزارتے تھے, اور ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا بھوک کا, ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کسی چیز کا. ہم دروازہ بند کر لیتے تھے اور بہت زیادہ ہم دعا کرتے تھے. تو اسی طرح ہم دعا میں جو ہے وہ ٹھہر گئے. پھر سیٹرڈے گزرا, سیٹرڈے میں بھی ہم دعا میں اس شخص کو رکھا. پھر سنڈے کا دن آیا, صبح ہم چرچ گئے. چرچ جیسی فری ہوئے میں باہر نکل رہا تھا تو ان کی مسز کی کال مجھے آ گئی, بھائی طاہر کی مسز کی کال مجھے آ گئی. اور میں نے کال ریسیو کی اور انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کہاں پر ہو. تو میں نے کہا کہ میں تو ابھی چرچ سے فری ہوا ہوں, تو میں ابھی چرچ سے باہر ہی نکل رہا تھا تو آپ کی کال آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ آپ, مجھے پتہ لگا ہے کہ آپ بہت دعا کرنے لگ گئے ہو, خدا میں آ گئے ہو اور بڑے لوگ جو ہیں وہ برکت پاتے ہیں, تو ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے. تو آج شام آپ نے ہمارے گھر پر آنا ہے اور آ کر ہمارے گھر پہ بھی آپ نے دعا کرنی ہے. تو میں عدیل بھائی میں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوا کہ خدا نے جواب دیا ہے. باقی خدا کام کرتا ہے. اسی طرح میں اپنی ٹیم کے پاس گیا, ان کو جا کے میں نے بتایا, انفارم کیا کہ خدا نے جواب دیا ہے اور اب ہم نے اس گھرانے میں جانا ہے اور خدا نے اس گھرانے میں کام کرنا ہے. تو دل بھائی ایسے ہی ہم شام کو ان کے گھر پر گئے تو جا کے دیکھا دریاں بچھی ہوئی تھی, کتاب مقدس انہوں نے رکھی ہوئی تھی, گیتوں کی کتابیں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی تھی. تو وہ سارے بیٹھے ہوئے تھے, ہمارا انتظار کر رہے تھے. تو میرا دل جو ہے وہ نہایت خوشی سے بھر گیا کہ واقعی خدا کام کرتا ہے. بشیر صاحب مجھے وہاں پر خدا نے ایک میسج دیا جو میری زندگی کا پہلا میسج تھا, جو میں نے پہلی فیملی میں اور پہلے ہی شخص کو جو ہے وہ وہاں پر کلام سنا. تو خدا نے مجھے یہ کلام دیا تھا. امثال کی کتاب میں سے 3 باب
اور اس کی پہلی آیت. جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے تو وہاں پر لکھا ہے آئے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا. شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا. یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا. تو مبشر صاحب یہ میسج وہاں پر میں نے جو ہے وہ سنایا تو اس گھرانہ نے بہت برکت پائی. خاص طور پہ اس بھائی طاہر نے جو ہے وہ بہت زیادہ برکت پائی. تو پھر ہم نے دعا کرنی سٹارٹ کر دی اور جب ہم نے دعا کرنی سٹارٹ کی تو وہ شخص رونا شروع ہو گیا. آنسوؤں کے ساتھ اس نے دعا کرنا شروع کر دی اور وہ زور زور سے کہنے لگا کہ خداوند میں اپنی پرانی زندگی سے توبہ کرتا ہوں, میں ان کاموں سے توبہ کرتا ہوں جو تجھے ناپسند ہیں, مجھے معاف کر. وہ معافی مانگنا شروع کر لی اس نے, توبہ کرنی, اور رو رو کے وہ پوری فیملی جو ہے وہ دعائیں کرنے لگ گئی. تو عدیل بھائی جیسے ہی ہم نے اس کے لیے پرے کی, پھر اقرار کروایا, توبہ کروائی اور انہوں نے اقرار کیا, پھر خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے قبول کیا. تو اس کے بعد جو ہے وہ دعا جیسے وائنڈ اپ ہوئی تو ہم سب بیٹھے تو انہوں نے مجھے گلے لگایا کہ میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ خدا کا میسیج میرے پاس لے کر آئے لیکن میں نے قبول نہیں کیا. تو میں نے کہا کہ یہ خدا کا آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ایک پلان تھا کہ آپ خدا کو قبول کر لیں. تو عدیل بھائی اسی طرح پھر جو ہے وہ میری زندگی میں نئی زندگیاں آتی گئی, نئے نوجوان جو ہے ہمارے ساتھ جڑتے گئے اور ایسے ہی خداوند جو ہے بھرپور ہمیں استعمال کرتا رہا. بہت زبردست سر, بہترین, آپ کی بہت زبردست گواہی تھی. اور جیسا کہ آپ سب نے مبشر سوزان کی گواہی سنی, دیکھیں جس کے پاس خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے اس کے پاس گواہی ہے, اور جس کے پاس گواہی ہے اس کے پاس خدا کا بیٹا ہے. تو بہت زبردست مبشر سوزان نے جو ہے اپنی گواہی آپ کے سامنے رکھی. تو مبشر سوزان صاحب, میں آپ سے خدا کے کلام کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ خدا نے آپ کو ایک نوجوانی کے عالم میں چنا اور خدا نے اپنے کام کے لیے آپ کو چناؤ کیا. جیسے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہوا ہے, خداوند نے کہا کہ تم نے مجھے نہیں چنا بلکہ میں نے تمہیں چن لیا اور الگ کیا اور مقرر کیا اور برکت دی. تو یہ خدا کا ایک پلان ہوتا ہے, خدا کا منصوبہ ہوتا ہے, تو جس میں خدا جو ہے وہ نوجوانوں کو چنتا ہے اور انہیں بلیس کرتا ہے. سو مبشر سوزان صاحب, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ خدا ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے, تو خدا نے انسان کو کس لیے اس روح زمین پر خلق کیا یا پیدا کیا, کس لیے پیدا کیا؟ مبشر صاحب خداوند آپ کو برکت دے. بہت اچھا جو آپ کا سوال ہے کہ اگر انسان تخلیق ہوا ہے یا خدا نے آدم کو جو ہے وہ مٹی لی اور اس مٹی کو سانا اور ایک آدم بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا, تو کیا خدا کا مقصد تھا؟ جی بالکل. یہ سوال مبشر صاحب میں نے بہت سے خادموں کے ساتھ بھی کیا, بہت سی زندگیوں کے ساتھ بھی کیا, جہاں جہاں خدا مجھے کلام مقدس کی خدمت کے لیے لے کے گیا, کلیسیوں کے ساتھ جو ہے یہ سوال میں نے وہاں پر کیا. لیکن زیادہ تر اس سوال کے جو جواب تھے وہ یہی آئے کہ خدا نے پرستش کرنے کے لیے, ورشپ کرنے کے لیے ہمیں بنایا, ہمیں پیدا کیا تاکہ ہم خدا کی ورشپ کریں. مبشر صاحب اب یہاں پر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے اس کے اندر کہ جو ورشپ ہے, کیا انسان کے بننے سے یا انسان کے اندر جب زندگی کا دم پھونکا ہے تو کیا اس سے پہلے خدا کی پرستش نہیں ہوتی تھی؟ بالکل سر, ہوتی تھی پرستش, بالکل ہوتی تھی. ورشپ جو ہے وہ پہلے بھی ہوتی تھی. جب یہ عالم نہیں بنائے گئے یا جب یہ پرندے یا انسان تخلیق نہیں کیا گیا یا چیزیں یہ نہیں بنائی گئی تو پرستش پہلے سے ہوتی ہے. پرستش انسان کو اگر بنایا ہے یا پیدا کیا ہے یا انسان کے اندر اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا ہے تو خدا نے انسان کو اپنے لیے بنایا. عدیل بھائی, ہم خدا کی محبت ہیں, ہم خدا کا پیار ہیں,
इसलिए खुदा ने हमें अपने साथ मोहब्बत करने के लिए बनाया, अपने साथ प्यार करने के लिए बनाया। अदिल भाई, किताब मुकद्दस में लिखा है ना जी जी कि वो ठंडे वक्तों में आता था उसके साथ बात करने के लिए, उसके साथ गुफ्तगू करने के लिए। तो उसने हमें बनाया, हमें तख्लीक किया, अपने साथ अपनी मानित मोहब्बत करने के लिए बनाया, सिर्फ प्रस्तिश करने के लिए नहीं, सिर्फ जो है मदहसराई करने के लिए नहीं, उसके साथ वक्त गुजारने के लिए, उसके साथ गुफ्तगू करने के लिए, उसके साथ बात करने के लिए। क्योंकि अदिल भाई, उसको एक शख्स दरकार था जो उसके साथ उसकी मानिद जो है वो मोहब्बत करे, उसके साथ प्यार करे, उसके साथ दिल लगाए। सर, प्रस्तिश के हवाले से कि प्रस्तिश उस टाइम जो है आलम बाला पर खुदा के फरिश्ते करते थे। जी बिल्कुल, फरिश्ते करते थे। कई हजार तुमत जो है वो फरिश्ते सिर्फ उसकी वर्शिप के लिए थे, जो उसकी प्रस्तिश करते थे। वो अपने परों को लहराते थे तो उनके परों से जो है वो सुरें निकलती थी। यानी उसे कदूस कदूस खुदा के फरिश्ते जो है वो कहते थे। यानी आलम बाला पर जो है प्रस्तिश होती थी, जैसे मुबशर सुजान साहब बता रहे हैं। तो मकसद जो था वो यही था कि खुदा ने हमें अगर तख्लीक किया, बनाया, तो अपने लिए बनाया और मोहब्बत करने के लिए बनाया है। क्योंकि प्रस्तिश तो पहले ही आलम बाला पर हो रही है। तो ये एक इंसान की अहमियत के बारे में मुबशर सुजान साहब बता रहे हैं। जी मुबशर साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ। बहुत ज़बरदस्त आपने एक सवाल का मुझे जवाब दिया कि खुदा ने जो है हमें बनाया अपनी मोहब्बत के लिए बनाया। मुबशर साहब, मेरा एक और सवाल है आपसे। आपने बहुत ज़बरदस्त पहले सवाल का जवाब दिया है, तो दूसरा सवाल ये है कि हम फर्जंद कैसे बन सकते हैं खुदा के? बहुत अच्छा सवाल है अदिल भाई आपका ये भी। इसके लिए जो आपने सवाल किया है कि हम खुदा के फर्जंद कैसे बनते हैं, तो मेरे साथ हवाला देखेंगे। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील है और उसका पहला बाब और उसकी 12वीं आयत को किताब मुकद्दस में से हम तलावत करेंगे। जब हम इसकी 12वीं आयत पढ़ते हैं तो लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं। आमीन आमीन। अदिल भाई, यहाँ पर बात हो रही है कि जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया, जी जी